پھر آپ کا استقبال ہمارے اس پروگرام میں۔ آج کا موضوع کتاب، اور ادبی کاکٹیل کی اس کتاب کے پنے پلٹتے پلٹتے ہم اس چیپٹر میں پہنچے ہیں جہاں ہم اپنے مہمان خاص سے ملتے ہیں۔ کتاب اور ہمارے مہمان خاص کے ساتھ ایک خاص رشتہ ہے۔ تو آئیے کتاب کے بارے میں اور اپنے مہمان خاص کے بارے میں اور جاننے کے لیے ہم ملتے ہیں ان سے۔ آئیے ہم ملتے ہیں حسن کمال صاحب سے۔ حسن صاحب آداب، ویلکم سر۔ اب آپ کی زندگی کی وہ کتاب ہے، اس کو آپ کو تھوڑا سا کھولنا پڑے گا، کچھ پنے ہم کو دکھانے پڑیں گے۔ وہ کبھی بند ہی نہیں ہوئی تھی۔ کیا بات، چاہے پڑھ لے۔ کیا بات ہے۔ آئیے سر۔ سر، یہ جو موضوع ہے کتاب، آج کے زمانے میں ای میل ہے، یہ میل ہے، ایک کتاب جس کا ایک کور ہے، بیک کور ہے وغیرہ، چیپٹرز اس کے اندر ہیں، اس کی شکل و صورت آج کل کے بچے بس بھولتے جا رہے ہیں۔ آپ کا خیال بالکل درست ہے، مگر دو باتیں بتاؤں جی۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ کتاب کی شکل بدلتی رہی، کتاب نہیں بدلی۔ کیا بات ہے؟ آپ تو جانتے ہیں کہ جب 10 احکامات آسمان سے نازل ہوئے تھے، 10 کمانڈمنٹس، تو پتھر کی چٹان پر شعاؤں نے کچھ لکھ دیا تھا اور وہ کتاب بن گئی۔ وہ کتاب بن گئی۔ کیا بات ہے؟ پھر لوگوں نے پیڑ کی چھال پہ لکھا اور وہ کتاب بن گئی۔ وہ کتاب بن گئی۔ پھر لوگوں نے تامر پتر پر، تانبے کے پتر پہ لکھا، وہ کتاب بن گئی۔ کیا بات ہے؟ پھر لوگوں نے چمڑے پہ لکھا اور وہ کتاب بن گئی۔ پھر کاغذ ایجاد ہوا اور وہ کتاب بن گئی، اور اب ٹی وی آ گیا ہے تو وہ کتاب بن گئی۔ کتاب سے پیچھا نہیں چھوٹے، کتاب کی شکل بدل جائے گی، کتاب وہی رہے گی۔ کیا بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کتاب ہماری زندگی کا ایک ایسا حصہ ہے جس سے آنے والی نسلیں بھی پیچھا نہیں چھڑا سکیں گی، چاہے اس کو آپ سپر کمپیوٹر میں رکھ لیں، چاہے آپ اس کو کسی میموری میں محفوظ کر لیں، لیکن کتابوں کی افادیت بنی رہے گی۔ اور میں آپ کو ایک بہت دلچسپ قصہ بتاؤں۔ میں لکھنؤ میں تھا، 9ویں 10ویں درجے کا طالب علم رہا ہوں گا، اور اس زمانے میں الہ آباد سے ایک منتھلی میگزین نکلتا تھا، جاسوسی دنیا۔ وہ کتاب جب لکھنؤ میں آتی تھی تو کتابی دنیا نام کی ایک دکان تھی جس کے پاس اس کی ایجنسی رہی ہوگی۔ جس دن وہ کتاب آتی تھی اس دکان کے سامنے ایسی لائن لگتی تھی جیسے راشن کی دکان کے آگے۔ کیا بات ہے۔ اور میں نے وہ منظر نہ اس سے پہلے دیکھا جیسا عرض کیا، اور نہ اس کے بعد دیکھا۔ اور وہ کتاب لے کر، وہ میگزین جاسوسی دنیا لے کر جب میں گھر آتا تھا تو میرے معزز نانا صاحب جو حکیم تھے اور باریش داڑھی والے، بہت مذہبی پرہیزگار، وہ کہتے تھے یہ کیا فضولیات میں پڑے رہتے ہو، لیکن ان کی کنکھیوں سے یہ دیکھتے رہتے تھے کہ میں وہ کتاب کب ختم کرتا، اور میں جانتا تھا کہ یہ میرے ختم کرتے ہی یہ کتاب ان کے ہاتھ لگ جائے گی، اور میں ایک جگہ اسے رکھ دیتا تھا، لوٹ کے آتا تھا تو وہ غائب ہوتی تھی۔ وہ ایک ایسی کتاب تھی جس نے جنریشنز کو متاثر کیا۔ اس کے جملے بول بول کے ہم نے اپنی زبان سدھاری، اس کے جو سینس آف ہیومر تھا اس کو پکڑ کر ہم نے مزاح کی ایک حس پیدا کی۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے صرف جاسوسی دنیا پڑھنے کے لیے اردو سیکھی۔ کیا بات ہے۔ اردو سے نابلد تھی۔ کیا بات ہے۔ اور وہ کتاب آج تک میرے ساتھ ہے۔ تو میں کیسے کہہ دوں کتابوں کا زمانہ ختم ہو جائے گا؟ کیا بات ہے۔ اور میرے بعد کیا ہوگا یہ میں کیا جانوں؟ کیا بات۔ جب تک میں زندہ ہوں جاسوسی دنیا کی کتاب میرے ساتھ جاسوسی دنیا۔ حضور، میں اپنا ایک مصرع سناتا ہوں آپ کو کہ یہاں چہرہ چہرہ کتاب ہے، کوئی چہرہ تو نے پڑھا نہیں۔ تو کتاب، ہر چہرہ ایک کتاب جس سے آپ ملتے ہیں، جب اس سے باتیں کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ کتاب کھل گئی۔ اب یہ آپ پر ہے کہ وہ کتاب، بلکہ آپ کی قسمت پہ ہے کہ وہ کتاب بہت اچھی نکلتی ہے، بہت خراب نکلتی ہے، لیکن ایک کتاب ہوتی سب کے پاس۔ ہماری اس لائن کے بارے میں، فن لائن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ زیادہ پڑھے لکھے ہیں تو پھر آپ کے لیے اس لائن میں بہت مشکل ہوگا کامیاب بننا۔ یہ کہاں تک سچ؟ سر ایسا ہے کہ
جو لوگ کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں خود کو زیادہ پڑھے لکھے، وہ زیادہ پڑھے لکھے ہوتے نہیں. کیا بات ہے. جو زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں پڑھا. کیا وہ بات ہے. میر کا شعر کہ یہی جانا کہ کچھ نہ جانا ہے سو بھی ایک عمر پہ ہوا معلوم. کیا بات ہے. تو جو یہ کہتے ہیں کہ زیادہ پڑھ لکھ گئے ہیں، ارے کہاں زیادہ، کیا خزانہ بھرا ہوا ہے، سمندر ہے، اس میں سے چند قطرے چن کر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم نے سمندر مٹھی میں لے لیا. تو جو کہتے ہیں وہ کچھ نہیں ہو رہے، کلیشیز ہیں سر، کہ جو زیادہ پڑھ لکھ کر گیا اس کے کام کا نہیں ہے. نہیں، کچھ ایسا نہیں. زیادہ پڑھ لکھ گیا ہی نہیں کوئی، زیادہ پڑھ لکھ سکتا ہی نہیں ہے کون. دنیا میں کتنی زبانیں ہیں، ان زبانوں میں کتنا علم ہے، اس میں کتنی کتابیں ہیں. کس نے کہاں دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر ایک جملہ لکھ دیا جو ہم تک پتہ نہیں کتنی زبانوں کی ہوتا ہوا آیا. یونان میں لکھا گیا تھا اور ہم کو عرب میں ملا جا کے. تو حضور کون پڑھتا ہے، کون جانتا ہے، کون جان سکتا ہے. کیا بات ہے کہ سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم بخیلی ہے یا رزاقی نہیں ہے. کہ علم کا معاملہ بھی یہی ہے. کیا بات ہے کہ پیاسے کو سمندر سے شبد سمندر نہیں ملتا، شبنم کے قطرے ملتے ہیں. اور اس کو سمجھ کے آپ یہ سمجھ لیے کہ میں نے سمندر پی لیا تو مجھے ہمدردی. اور آپ کے جو پسندیدہ رائٹرز ہیں، مطلب نہ صرف اردو میں، انگلش میں، ہندی میں؟ سر پسندیدہ رائٹر کی لسٹ اتنی طویل ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ ہر رائٹر مجھ سے بہتر رائٹر. کیا بات. جس نے مجھے ایک لفظ دے دیا، جس نے مجھے ایک شعر دے دیا، جس نے مجھے ایک سطر دے دی جو مجھے پہلے نہیں معلوم تھی، اس نے میرے علم میں اضافہ کیا. سبھی میرے پسندیدہ. کیا بات. ہر طرف سے جہاں سے جو کلی ملے چن لیتا ہوں. کیا بات. حضور آپ نے کہا کہ ہر چہرہ ایک کتاب ہے. اب آپ کا چہرہ دیکھ کر مجھ کو ایسا لگتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی کتاب میں بہت ساری انٹرسٹنگ باتیں ہوں گی، کچھ رومانٹک بھی باتیں ہوں گی، کچھ مزیدار بھی باتیں ہوں گی، لیکن انت میں سب کو ملو کر ایک پازیٹیو آپٹمسٹک کتاب آپ کی زندگی سے بنی ہے یا بن رہی ہے. میں کہاں تک اس میں صحیح ہوں؟ آپ بالکل صحیح ہیں. میں نے اپنی کتاب کا نام ہی امید رکھا ہے. کیا بات ہے. تو میری کتاب جو ہے، میں جانتا ہوں کہ اس کی آخری صفحہ میری موت کے بعد بھی نہیں لکھا جائے گا، وہ میری اگلی نسل میں چلا جائے گا. تو حضور اس امید کے ساتھ کہ ہم دوبارہ جلد ملیں گے، ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہاں ہمارے سامنے آپ کی زندگی کی کتاب کھولنے کا بہت بہت شکریہ. حالانکہ آپ نے شروع میں کہا تھا کہ آپ کی کتاب کبھی بند ہوئی ہی نہیں. جی، کھلی کتاب ہے. کھلی کتاب ہے، جس کا جی چاہے پڑھ لے اور جو جی چاہے پڑھ لے. آپ کے چہرے سے معلوم ہوتا ہے نہ کہ کچھ چھپانے کے لیے ہے، نہ کچھ بتانے کے لیے. کیا بات ہے. بہت خوب. تو دوستو، یہ رہی ایک مزیدار کتاب، ایک مزیدار ملاقات حسن کمال صاحب سے. اور میں جانتا ہوں کہ ان کی زندگی کی کتاب وہ پڑھنے سے اور اس سے سبق حاصل کرنے میں ہم لوگ مزہ لیتے رہیں گے، لطف اندوز ہوتے رہیں گے. حضور ایک بار پھر بہت بہت شکریہ. الوی کو